اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کا آغاز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث سے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا۔ تو پیاری بہنوں، آج ہم تجوید کے ساتھ نماز درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ میں سمجھوں کہ میں جو پڑھا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ لائک بھی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جو لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ، اور جو صرف دیکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کمنٹس بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آگے میرے لیے اور آپ کے لیے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جزاک اللہ۔ آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم تجوید کے ساتھ نماز صحیح کرنے کی، درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری تجوید صحیح ہوگی تو ہماری نمازیں بھی بہت اچھی ہوں گی، خضوع خشوع والی ہوں گی۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور سب کو جو ہے نماز کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم تجوید کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھ کے نماز شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے ہم ثنا پڑھیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے ثنا پڑھی جائے گی۔ سبحانک اللہم، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہ نہیں پڑھیں گے، جلدی نہیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہم۔ میم کے اوپر تشدید ہے، میم کے اوپر جب بھی تشدید اور نون کے اوپر جب بھی تشدید ہوتی ہے تو غنہ کرتے ہیں تھوڑی دیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ یہاں پہ وتا نہیں پڑھیں گے، تشدید نہیں ہے، زبر ہے تو جلدی سے پڑھیں گے، اس کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ وتا پڑھتے ہیں، وتبارک اسمک، تو وتبارک اسمک۔ یہاں پہ بھی وتعال جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں پہ بڑی مد ہے تو بڑی مد کو تھوڑی دیر کھینچیں گے، 4 سے 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور تیری تعریف کرتی ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے اور بلند ہے تیری شان، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی میں نے لفظی اور ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آپ کو بتائی تھی، تو اس کو پھر بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہاں پہ جو ہے دوالین کے اوپر بڑا مد ہے، تو بڑے مد کو ہم 4 سے 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، اور ولد لام کو ہم دعا سے ملائیں گے۔ بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں الف اور لام ہے، لیکن ان پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لام کو دعا سے ملائیں گے، دعا کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید والا حروف جو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کو کھینچ کر ہم وقف کریں گے اچھی طرح سے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ ہمیشہ جو ہے آمین ضرور کہیے گا۔ نماز میں بالکل ہلکے سے آمین کہا جاتا ہے، اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ولدالضالین کے بعد آمین ضرور کہنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری نماز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم کوئی بھی سورت پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کافرون یہاں پر ہے تو سورہ کافرون پڑھ لیتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہاں پہ دیکھیں یا ایھل، یہاں پہ بھی بڑی مد ہے، تو بڑی مد کو 4 سے 5 انگلی کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر بھی بڑی مد ہے، تو اس کو بھی 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ عین کی آواز تعبدون میں واضح ہونی چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہماری وہ ہیں غلطیاں، ان کو ہم درست کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز بہت جلدی ادا کرتے ہیں، اور ہم پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم تجوید کے ساتھ الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے ہمیں نماز میں جو ہے قرأت پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ٹھیک ہے، اس کو 3 دفعہ 5 دفعہ جتنا زیادہ پڑھیں گے 7 مرتبہ تک پڑھنے کا حکم ہے، کم سے کم جو ہے 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھتے ہیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور تسمیہ کے بعد یہ پڑھیں رکوع سے اٹھنے کی حالت میں تسمیہ، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ میرے رب، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ ربنا لک الحمد، اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ سجدے کی تسبیح، اب سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلی، اعلیٰ نہیں پڑھیں گے، سبحان ربی یا کو لام سے ملائیں گے، ربی یہ جو بیچ میں الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، ربی الاعلی، اعلیٰ نہیں پڑھیں گے، اعلی حمزہ عین زبر اعلی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بہت برتر۔ تشدد میں تحیات پڑھیں گے، التحیات، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں التحی، یعنی ہا کی آواز نہیں آتی، التحیہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہا ہے، تا کو ہا سے ملائیں گے، التحیات، التحیات، یعنی کہ یہاں پہ ہا کی آواز حلق سے نکلنی چاہیے، التحیات، التحیات، التی نہیں پڑھیں گے، ہا بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہا کو واضح ادا کریں گے، التحیات للہ
वस्सलावातु, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो दुरूद शरीफ को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा, यहाँ पे जो है लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लाम से पहले ज़बर और पेश हो, अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले ज़बर और पेश हो तो लाम को मोटा करके पढ़ते हैं और खींचेंगे लाम को एक अलिफ के बराबर खाली। अल्लाहुम्मा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं सल्ले, सल्ले नहीं पढ़ा जाता, लाम ज़ेर ली। हम ज़ेर ज़बर पेश की तख्ती पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, तो आपको इतना पता चल गया हो कि कैसे पढ़ी जाती है। ज़ेर सल्ली, स्वाद लाम ज़बर सल, लाम ज़ेर ली, सल्ली, सल्ले नहीं पढ़ेंगे, सल्ली अला, आला पढ़ लेते हैं बहुत से लोग, आला नहीं पढ़ेंगे, आला। आइन के ऊपर ज़बर है तो खींचेंगे नहीं आइन को, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर सिर्फ खींचेंगे। अला मुहम्मदिन, दाल को हम वाव से मिलाएंगे, वाव के ऊपर तशदीद है, मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। यहाँ पे भी अला पढ़ेंगे, अला नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग इसको अला पढ़ लेते हैं। अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है तो खींचेंगे एक अलिफ के बराबर और लाम ज़ेर ली, आली व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता, लाम या ज़बर लई होता है, लय नहीं पढ़ते, बहुत से लोग लय पढ़ लेते हैं, सल्लैता, सल्लैता, लाम या ज़बर लई, हरूफ लीन है ये, इसको खींचेंगे नहीं लेकिन लई पढ़ेंगे, लय नहीं पढ़ेंगे। सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दाल के बाद जो है मीम के ऊपर तशदीद है तो दाल को मीम से मिलाएंगे, हमीदुम मजीद। मीम पर तशदीद है तो मैंने बताया था मीम और नून पर जब भी तशदीद होती है तो वहां पर गुन्ना करते हैं, हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा, यहाँ पे भी आला पढ़ेंगे, आला नहीं पढ़ेंगे, आला मुहम्मदिन, दाल को फिर वाव से मिलाएंगे, वाव के ऊपर तशदीद है, मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ पे दाल पे कलकला भी करेंगे और दाल को मीम से मिलाएंगे तो मीम पर गुन्ना करेंगे थोड़ी देर, हमीदुम मजीद। तो ये यहाँ तक हमारी नमाज जो है हमने दुरुस्त करने की कोशिश करी है, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उसको दुरुस्त करने की हमने कोशिश की है। उसके बाद आप कोई भी दुआ पढ़ लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार। तो प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी बात। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा व अमला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।